فنون علم اور علماء پر ابلیسی حملہ۔ ابلیس چال بازی اور مکاری کے لیے لوگوں پر مختلف راہوں سے داخل ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ راستے بالکل واضح ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنی خواہشات کو ترجیح دینے کی وجہ سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ علم ہونے کے باوجود گناہ کرتا ہے جو اسے ذلیل و بے وقت بنا دیتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ راہیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو پوشیدہ ہونے کی وجہ سے بے شمار علماء پر بھی مخفی رہتی ہیں۔ ہم آئندہ سطور میں شیطان کی چالوں کے حوالے سے چند فنون کی جانب اشارے کرتے ہیں، انہی سے باقی مخفی حصوں کو پہچان لیا جائے، کیونکہ تمام راستوں اور فنون کا احاطہ کرنا بحث کو طوالت کا باعث ہوگا۔ قراء پر حملہ۔ کوئی قاری صاحب شاذ قراءات کو حاصل کرنے، انہی کو جمع کرنے، پھر انہیں تصنیف کرنے اور پڑھانے ہی میں اپنی اکثر عمر فنا کر دیتا ہے، اور یہ مصروفیت اسے فرائض اور واجبات کی معرفت سے مشغول کیے رکھتی ہیں۔ کئی بار آپ نے ایسے امام مسجد بھی دیکھے ہوں گے جو صرف پڑھانے ہی کے در پہ رہتے ہیں، حالانکہ وہ نماز کو فاسد کرنے والے امور سے بے خبر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مسند صدارت پر بیٹھنے اور اپنی قوم سے آگے آگے رہنے کی حیث و محبت انہیں اس حال تک لے جاتی ہیں کہ علم سے کورا ہونے کے باوجود وہ یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ علماء کرام کے سامنے بیٹھیں اور ان سے کسب علم ہی کر لیں۔ اگر وہ کچھ غور و فکر کر لیتے تو جان لیتے کہ حفظ قرآن سے مراد تو قرآن کو یاد کرنا، اس کے الفاظ کی درستی، اس کا فہم، اس پر عمل پیرا ہونا اور اس سے اصلاح نفس کرنے والے ایسے امور کو بجا لانا ہے جو اس کے اخلاق کی طہارت کر دیں، اور ایسے علوم میں مشغول ہونا مراد ہیں جو زیادہ اہم ہیں۔ اور ایک واضح ترین غلطی یہ بھی ہے کہ غیر اہم امور میں وقت ضائع کیا جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، قرآن کریم تو اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے صرف اس کی تلاوت ہی کو عمل قرار دے رکھا ہے، یعنی انہوں نے صرف تلاوت کرنے ہی پر اکتفا کر لیا ہے اور اس پر عمل کرنے کو چھوڑ رکھا ہے۔ ان میں سے ایک صاحب اپنے حجرے اور محراب میں بیٹھا شاذ قراتوں ہی کو پڑھتا رہتا ہے اور مشہور متواتر قرات کو ترک ہی کر دیتا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک صحیح موقف یہ ہیں کہ شاذ قراءات کے ساتھ نماز درست نہیں ہوگی۔ اس قاری صاحب کا مقصود ہی عجیب و غریب الفاظ کا اظہار ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی مدح سرائی حاصل کرے، لوگ جوک در جوک اس کے پاس حاضر ہوں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ مشغول ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قراءات ہی کو جمع کرتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں مالکی مالکی ملاکی۔ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح قرآن کو اس کے نظم و ترتیب سے باہر نکالنا لازم آتا ہے۔ اور ان میں سے ایک سجدات، تحلیلات اور تکبیرات کو جمع کرتا رہتا ہے، یہ مکروہ ہیں۔ اب تو کچھ لوگ ختم قرآن کے موقع پر بھی بہت زیادہ روشنیوں اور چراغوں کا اہتمام کرنے لگے ہیں۔ اس طرح وہ مال ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ مجوس سے مشابہت والے اعمال کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان لمحات میں مردوں اور عورتوں کی خرابیوں کے لیے جمع کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور ابلیس انہیں یہ باور کرواتا ہے کہ اس میں عزت اسلام اور خدمت اسلام ہے۔ یہ شیطان کی بہت بڑی مکاری اور تلبیسی عمل ہے، کیونکہ شریعت کی عزت و عظمت تو مشروع عمل کو اختیار کرنے میں ہوتی ہیں۔ اور ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ کوئی کسی ایسے استاد کا نام لے کر بلند و بانگ دعویٰ کرنے میں جھجک سے کام نہیں لیتا جس سے اس نے پڑھا بھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات اس کے پاس اس کی طرف سے سند ہوتی ہے، پھر وہ یوں کہتا ہے اخبارانہ، اس نے ہمیں خبر دی، گویا وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اس استاد سے براہ راست پڑھا ہے۔ اس طرح وہ عمل تدلیس کا ارتکاب کرتا ہے، اور وہ یہ خیال کیے ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بالکل معمولی سا ہے، کیونکہ وہ صرف قراءت کی روایت ہی کر رہا ہے اور اسے عمل خیر تصور کرتا ہے، جبکہ وہ اس حقیقت کو بالکل فراموش کر بیٹھتا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے، اسے جھوٹ بولنے والوں کا گناہ لازم آ رہا ہے۔ اور ان امور میں سے یہ بات بھی ہے کہ عمدہ تجوید والی قراءت کا ماہر استاد 2 یا 3 استادوں سے سیکھ لیتا ہے اور اپنے پاس آنے والوں سے باتیں کرتا ہے اور جھوٹے دعوے کرتا رہتا ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلاں قاری صاحب سے فلاں کی قراءت کو پڑھا ہے،
اور بعض محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے کہ 2 یا 3 آدمی اکٹھے ہو کر کسی ایک کو استاد بنا لیں اور اس سے علم سیکھیں۔ اور ان امور میں سے یہ بات بھی ہے کہ قاری حضرات کی کچھ جماعتیں کثرت قراءت پر مقابلے بھی کرتی ہیں، اور میں نے کچھ ایسے مشائخ دیکھے ہیں جو لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اور پھر ایک قاری صاحب کو کھڑا کر دیتے ہیں جو دن بھر میں 3 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر تو وہ ہدف سے پیچھے رہ جائے تو معیوب ٹھہرتا ہے، اور اگر پورا کرے تو قابل ستائش قرار پاتا ہے۔ اور اس اجتماع میں عوام الناس کو جمع کیا جاتا ہے جو اس کی حوصلہ افزائی اور تحسین کرتے ہیں۔ ابلیس انہیں یہ دکھاتا ہے کہ کثرت تلاوت ہی میں ثواب ہے، حالانکہ یہی اس کی دھوکہ بازی ہے، کیونکہ قراءت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اس پر تحسین و شاباش لینے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں۔ اور اللہ عز و جل نے یوں بھی فرمایا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کر۔ اور انہی امور میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قاریوں کی ایک جماعت نے قراءت ترنم بھی ایجاد کر لی ہے، حالانکہ یہ قراءت اس وقت صرف ابتدائی حد تک محدود تھی، یعنی اس میں زیادہ ترنم نہ تھا، اس لیے اس قراءت کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے مکروہ سمجھا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، خودی خوانی کا سننا یعنی اونٹوں کو ہانکنے کا گیت سننا اور عرابیوں کا گیت سننا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ترنم والی قراءت اور اس طرح آواز کی تحسین کے سماع میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے جو ان کے زمانے میں تھے، ہو سکتا ہے وہ قدر کم ترنم کرتے ہوں۔ رہا معاملہ آج کا، انہوں نے تو قرآن گانوں کے طریقے پر بنا دیا ہے، اور یہ جوں جوں گانے کی مشابہت سے قریب تر ہوتی جائے گی، اسی طرح ہی اس کی کراہت زیادہ ہوتی جائے گی۔ اگر قرآن کریم اپنی حد وضع سے نکالا جائے تو یہ حرام ہے۔ اور ان امور میں سے یہ بات بھی ہے کہ قراء کی ایک قوم بعض خطاؤں سے چشم پوشی کرنے میں وسعت پسندی سے کام لیتے ہیں، مثلاً بعض ہم مرتبہ اور اہل فن کی غیبت کرنا، بلکہ بعض اوقات تو اس سے بھی بڑے گناہوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں، اور ان باتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حفظ قرآن ان سے عذاب الہی کو رفع کر دے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیل سے حجت لیتے ہیں، لو جعل القرآن فی اہاب محترق، اگر قرآن کریم کو کسی کھال میں لپیٹ کر رکھا جائے تو اسے آگ نہیں لگے گی۔ یہ ان پر ابلیس کی مکاری اور تلبیسی حملہ کی کارستانی ہے، کیونکہ جو جانتا ہے کہ اس کا عذاب اس آدمی کی نسبت زیادہ ہوگا جو نہیں جانتا، کیونکہ علم کی زیادتی حجت کو مزید مضبوط بنا دیتی ہیں۔ قاری قرآن کا تب تک احترام نہیں ہوگا جب تک وہ دوسرے گناہوں سے پرہیز نہیں رکھے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق یہ فرمایا، مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ، تم میں سے جو بھی بد اخلاقی کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔